پھر مہنگائی کا طوفان، عام بازاروں اور بچت بازاروں پر مہنگائی برجمان، گرانی سے عوام شدید پریشان، آٹا، چینی، چاول، تازہ دودھ، مرغی کا گوشت سب مہنگا، سبزیوں اور پھلوں کے دام سن کر شہری حالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ شہر اقتدار میں مہنگائی کا راج، دودھ اور دہی بھی عوام کی پہنچ سے دور، دونوں کی فی کلو قیمت میں 20 روپے اضافہ، مرغی فی کلو 435 روپے پر بکنے لگی، شیور انڈے بھی فی درجن 236 روپے میں فروخت، کھائیں تو کھائیں کا کیا، عوام کا پھر سوال۔ مہنگائی کا یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی رخ، عام بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹورز پر قیمتوں میں فرق نہ ہونے کے برابر، گھی کی قیمت میں فی کلو فرق 10 سے 15 روپے ہے، دوسری اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا حال بھی اس سے مختلف نہیں۔ کہیں آٹا نایاب تو کہیں دن بھر کی حرانی کے بعد دستیاب، آٹا بحران بدستور جاری، آٹے کا بحران ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، سستے آٹے کے پوائنٹس پر دن بھر لمبی قطاریں، شہری آٹے کے حصول کے لیے دھکے کھانے پر مجبور، سرکاری پوائنٹس پر سستا آٹا ملتا ہی نہیں، شہری پریشان۔ اب جان بچانی بھی مہنگی پڑ گئی ہے، مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ادویات بھی سستی نہ رہی، جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں کو پر لگ گئے، عوام سے علاج کا حق بھی چھین لیا گیا، مریض شدید اذیت میں مبتلا۔ لگژری آئٹمز مہنگے سے مہنگے ترین، بڑی گاڑیاں، میک اپ، درآمدی سگریٹس اور خوراک، چاکلیٹس اور موبائل فونز مزید مہنگے ہوں گے، ایف بی آر کی لگژری اشیاء پر جی ایس ٹی 18 سے 20% تک 25% کرنے کی تیاری، وفاقی کابینہ کی حتمی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے، اقوام متحدہ کی ترقی پذیر ممالک میں پائیدار ترقی تیز کرنے سے متعلق کانفرنس میں کل خطاب کریں گے، ایشیا اور افریقی ممالک کو درپیش چیلنجز سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کروں گا، کم ترقی یافتہ ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں، خوراک کی کمی جیسے مسائل کا سامنا ہے، ترقی یافتہ ممالک آگے بڑھیں، وزیر اعظم کا دوحہ میں پیغام۔ میرے اوپر حملہ ہوا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ملک کی خاطر۔ آج بھی پاکستان جدھر کھڑا ہے اس وقت ملک کو اکٹھا ہونا ہے، لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے ایک ہی طریقہ ہے الیکشنز، اس کے علاوہ جو بھی آپ کچھ کریں گے مزید دلدل میں پھنستا جائے گا ہمارا ملک۔ 2 صوبوں میں نہیں ملک بھر میں انتخابات کرائیں، چیئرمین تحریک انصاف کا مطالبہ، عمران خان کہتے ہیں حکمران ٹولے میں ملک سنبھالنے کی اہلیت نہیں، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا، ملک کی خاطر سب کو معاف کرنے، بات کرنے اور سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں، لیکن ملک کا پیسہ چوری کرنے والوں کو انارو نہیں دوں گا، صاف و شفاف الیکشن نہ کرائے گئے تو ملک دلدل میں پھنس جائے گا۔ یہ سمجھوتا نہیں، انارو کی منتیں، کل کے میر جعفر اور میر صادق کو معاف کرنے کو تیار ہوں، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا گڑی چور اور فارن ایجنٹ اب روئے پیٹے یا چیخے، اب سمجھوتا نہیں ہوگا، خواجہ آصف کا شاعرانہ انداز میں طنز، پرانے آرمی چیف کا کورٹ مارشل چاہتا ہوں، نئے آرمی چیف سے ملاقات چاہتا ہوں، میری 2 نمبری دیکھ کے میں کیا چاہتا ہوں۔ ملک میں عام انتخابات کا طبل بجنے لگا، الیکشن کمیشن کل یا پرسوں انتخابی شیڈیول جاری کرے گا، ڈی آر اوز اور آر اوز عدلیہ سے نہ لینے کا فیصلہ، آئندہ ہفتے سے افسران کی تربیت شروع ہوگی، 3 درجن سے زائد نائب قاصد کی آسامیوں پر برتیوں کا عمل بھی شروع۔ لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا، عام شہری، تنخواہ دار طبقہ، مزدور، کسان، طالب علم، نوجوان پریشان ہے، بے روزگاری آئے روز بڑھ رہی ہے، صنعت کا پہیہ بند ہو چکا ہے، فقط اس لیے کہ ان کے جو نیب کے کیسز ہیں ان سے وہ چھٹکارا پا سکیں۔
मुल्क डूब रहा है और पीडीएम हुकूमत इक़्तिदार से चिपकी हुई है। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हुक्मरान चोला मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम नहीं दे सकता। मुल्क को बार बार आजमाइश में डालने से बेहतर है बात कर ली जाए। हब और लसफेरा में मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग जारी। 16 अजला में खाली रह जाने वाली नशिस्तों पर वोटिंग। 32 अजला में इंतखाबात 2022 को हो चुके। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद चेयरमैन नैब तैनात। वफाकी काबीना के सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन नैब की तकरीरी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मशावरत से अमल में आई। नए चेयरमैन नैब की तैनाती पर वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी भी नाखुश। हुकूमत के अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के भी नए चेयरमैन नैब की तैनाती पर तहफ्फुज़ात का इजहार। सिविलियन अफसरान की तैनाती के बजाय ऐसी तैनातियां करना कल भी गलत था, आज भी गलत है और आने वाले कल में भी गलत ही होगा। पीटीआई का नैब के नए चेयरमैन की तकरीरी अदालत में चैलेंज करने का इंदिया। पीटीआई ने फरवरी में ही स्पीकर कौमी असम्बली शाह महमूद कुरैशी की बतौर अपोजिशन लीडर तकरीरी की दरख्वास्त की थी। इसी तनाजुर में यह तकरीरी गलत है। उमर सरफराज चीमा। पीटीआई ने चेयरमैन नैब की तैनाती को मुतनाज़िर करार दे दिया। चेयरमैन नैब की तकरीरी का अमल मुतनाज़िर है। पीटीआई का रद्द अमल। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, अदालत तहरीक इंसाफ के मेंबरान के इस्तीफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी। तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को कायदे हिज़्ब खिलाफ नामजद कर चुकी है। वफाकी वजीर खजाना ने आज़मीन हज के लिए ज़र-ए-बादला के इंतजाम का इंदिया दे दिया। इसाक डार से वजीर मजहबी उमूर की मुलाकात। ज़र-ए-बादला से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। वजीर खजाना ने मजहबी फरीज़े की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने वालों को ज्यादा से ज्यादा ताउन फराहम करने का अहद किया। हज की सादत हासिल करने वालों को कितना किराया देना होगा? पीआईए का हज के लिए किरायों का ऐलान। साउथ सेक्टर में प्राइवेट हज के लिए जाने वाले आज़मीन के लिए किराया $870 से $1180 तक होगा। नॉर्थ सेक्टर के आज़मीन के लिए किराए की शरह $910 से $1220 तक होगी। मौसम गर्मा में गजब की गर्मी पड़ेगी। रवां साल मुल्क में मार्च, अप्रैल और मई के दौरान हीट वेव्स आने का खदशा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मामूल के मुताबिक बादल बरसेंगे। केपीके में बारिशें कम होने की पेशगोई।